نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی اللہ کی نعمتیں، اتنی اللہ کی نعمتیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں، صبح شام، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت، بول رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سن رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سانس لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، پلک جھپک رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دل دھڑک رہا ہے کتنی بڑی نعمت، نیند آ گئی کتنی بڑی نعمت، بیدار ہو گئے کتنی بڑی نعمت، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت۔ ایک کمر کا جوڑ ہل جائے تو لگ پتہ جائے، ایک دن پانی نہ ملے تو لگ پتہ جائے، 2 دن نیند نہ آئے تو لگ پتہ جائے۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر نعمت بہت بڑی ہے، کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت۔ ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اگر ایک آدمی کو ساری نعمتیں ملی، ایمان نہ ملا، اسلام نہ ملا، اوہو، آخرت بھی جہنم، دنیا بھی جہنم۔ ایک بزرگ تھے ہندوستان میں نا، کسی ہندو کو دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی، وہ بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ والے وہی سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم ہونا، صدر ہونا اور جناب کیا نام ہے بڑے افسر ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مسلمان ہونا بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہو، ہم سعادت محسوس کر رہے ہو، ہمیں اس پر کیا ہو؟ فخر ہو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا مسلمان۔ آج مسلمان بہت ہیں لیکن نام کے ہیں، کام کے نہیں۔ آج مسلمان ہیں لیکن کچے ہیں، پکے نہیں۔ مسلمان پکا مسلمان بنے، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے۔ یہ دنیا خوبصورت بنے گی، آخرت خوبصورت بنے گی، سارے مسئلے حل ہوں گے، گھریلو کاروباری مسئلے حل ہوں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا بننے سے؟ مالدار بننے سے نہیں، وزیر بننے سے نہیں، صدر بننے سے نہیں، افسر بننے سے نہیں، کیا بننے سے؟ مسلمان بننے سے۔ مسلمان بننے سے مسئلے حل ہوں گے۔ کون سا مسلمان؟ کہ پکا مسلمان۔ کیسا مسلمان؟ کہ کام کا مسلمان، صرف نام کا نہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہے کہ میں پائلٹ ہوں، اور چنگچی چلا رہا ہوں، پائلٹ صاحب چنگچی چلائیں، یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں ڈاکٹر ہوں اور جناب سبزی بیچ رہا ہوں، ٹماٹر بیچ رہا ہوں، کدو بیچ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سبزی بیچے، یہ کوئی جوڑ نہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کو امید اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ مسلمان کون؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی عظمت محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے،
مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے. مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے. ہاں کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور نماز پڑھی نہیں، یہ کچا مسلمان، یہ پکا مسلمان نہیں. میں مسلمان ہوں اور روزہ رکھا نہیں، یہ نام کا مسلمان، یہ کام کا مسلمان نہیں. ہم مسلمان ہیں. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. ہمارے مسئلوں کا حل کس میں؟ نماز میں ہے. نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑھے گا پھر زور پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے گا. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. ہاں مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے. یہ نہیں کہ گرمی بہت ہے، یہ نہیں کہ جی دن لمبا ہے، یہ نہیں کہ جی میں نے کام کرنا ہوتا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے دن لمبے ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، چاہے کام ہو. نہیں، مسلمان جو پکا مسلمان وہ روزہ رکھتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھیں گے. یہ ہے مسلمان. مال دیا زکوٰۃ دے گا. مسلمان کون ہے؟ جو زکوٰۃ دے گا. یہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کیا کہے گا؟ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، خوشی خوشی دیتا ہے، اپنی سعادت سمجھ کے دیتا ہے کہ حق ہے، میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے. مسلمان کون ہے؟ جو مال دیا تو حج پہ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے. آج مسلمان اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا ہے. قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا ہے. اسلام کو مانتا ہے، اسلام کی نہیں مانتا ہے. یہ احساس پیدا کرے، او بھائی ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. آپ وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. افسر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. دکاندار بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ کچا مسلمان، پکا نہیں، نام کا مسلمان، کام کا نہیں. یہ احساس پیدا کریں، او بھائی ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. مسلمان کا دل سب سے صاف ہوتا ہے، کھوٹ نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے. سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہوئے. دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. سب کی نظریں اٹھی، پھر وہی صحابی داخل ہوئے. تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے. پھر سب کی نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہوئے. 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر مسئلہ ہے. 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے. دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس ایک بات دیکھی، رات کو جب سوتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے کہیں کروٹ بدلتے ہوئے تو اللہ کا نام لیتے ہیں. باقی رات کو سو گئے، فجر میں اٹھ گئے. بھائی جنتی ہونے کی بشارت کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کھوٹ نہیں رکھتا. میں حسد نہیں کرتا، میں حسد نہیں کرتا کسی کو. میں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہے، مشکل کام، دل صاف رکھو. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں بغض نہیں، کینہ نہیں، کھوٹ نہیں، تکبر نہیں. میں جب افسر ایمان والا ہوگا، کتنا بڑا افسر بن جائے اس میں تواضع آئے گی، اس میں عاجزی آئے گی، اس میں نرمی آئے گی، اکڑ نہیں آئے گی. اگر اکڑ آ رہی ہے کچا اسلام، نام کا مسلمان. جو پکا مسلمان ہوگا اس میں تواضع، عاجزی، کتنا ہی بڑا عہدہ ملے، کتنے زیادہ اختیارات مل جائیں، کتنے لوگ اس کی واہ واہ کریں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کیا سمجھے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں. جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے تو اللہ نے دیا ہے، حسن ہے تو اللہ نے دیا ہے، طاقت ہے تو اللہ نے دی، عہدہ ہے تو اللہ نے دیا ہے، اختیارات ہیں تو اللہ نے دیے، عقل بہت ذہین ہے آپ تو اللہ نے دی. آپ کا کیا کمال؟
جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے اتنی وہ شاخ جھکتی ہے جھکتی ہے جھکتی ہے، اور جتنا شاخ پھل سے خالی اتنا سر اٹھاتی ہے۔ جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا، اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب پکا مسلمان بنے گا، تواضع، عاجزی، نرمی آئے گی، نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا۔ ایمان والا غصے